باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے، اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ مظلوم جو ہوتا ہے اس کی فتح ہو جاتی ہے، کیونکہ مظلوم کا ساتھی میرا رب ہے، رسول ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا اونٹ چوری ہو گیا۔ جب اونٹ چوری ہو گیا تو چوروں نے، جنہوں نے اس کا اونٹ چوری کیا تھا، انہوں نے قاضی کی عدالت میں اس پہ فریاد کر دی کہ یہ جو ہے اس نے ہمارا اونٹ جو ہے چرایا تھا۔ اب قاضی نے اس کو بلایا اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ایک تمنا ہے، وہ میری تمنا پوری کرو، آپ بھلے میرے ہاتھ کاٹ دو۔ اس سے کہا گیا کہ کیا تیری تمنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اونٹ کو یہاں پر بلاؤ، تو اونٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ تو بتا کہ تیرا مالک کون ہے۔ اب سب نے کہا کہ اونٹ کیسے بولے گا؟ اب اس کی یہ تمنا پوری کی، اونٹ کو بلایا، اور اونٹ کو جب بلایا تو اس نے کہا تو بتا تیرا مالک کون ہے۔ رب نے اونٹ کو بولنے کی جو ہے طاقت دی، حکم دیا۔ اونٹ نے کہا کہ حقیقی میرا جو وارث مالک ہے یہ ہے جس پر جو ہے الزام لگایا گیا ہے، اور جو فریادی ہوئے ہیں وہی چور ہیں۔ اب اونٹ اس کو ملا، اونٹ اس کو اس نے جو ہے قاضی نے اس کو ہی دیا، لیکن اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ اس وقت مشکل وقت میں تم نے کیا کیا کہ ایک بے زبان کو رب نے زبان دی، اس نے اتنی گواہی دی، تو نے کیا کیا؟ رب سے کیا دعا کی، کیا پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو آقا پر درود پڑھو، تو میں نے کہا آج مجھ پر مشکل گھڑی آئی ہے تو میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ یہ درود پاک کا معجزہ ہوا کہ اونٹ نے گواہی دی اور مجھ سے مصیبت ٹل گئی۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا کہ یا علی کبھی بھی مشکل وقت آئے تو مجھ پر درود پڑھنا نہ بھولنا۔ علی مولا کا تو وردی درود ہے۔ یہ ہم امتیوں کے لیے سبق ہے، درس ہے کہ جس انسان کو جو تکلیف ہو، جس انسان پر اگر کوئی ظالم اس کو ستاتا ہے، یا اس پر کوئی بیماری ہے، یا وہ بے چین ہے، پریشان ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا اگر اولاد ہے تو پھر وہ نیک نہیں ہے، تو وہ بندہ درود پاک پڑھے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس طرح ہو جائیں گے کہ وہ حیران ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا پر جس نے جو بندہ درود پڑھے گا اور درود پاک کے ورد کو کثرت سے اپنی زندگی کا معمول بنا دے گا، وہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوگا۔ 40 حدیث مبارکہ درود پاک کے لیے ہیں۔ حالانکہ بندہ مومن
اگر ایک حدیث پاک پر عمل کرے تو وہ اللہ کا کامل ولی بن جائے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل کرے اور اس پر یقین رکھے، ایمان رکھے۔ اگر یقین مضبوط نہیں ہے، ایسے ہلتا ہے تو وہ پھر مومن نہیں ہوا۔ یقین رکھے پکا کہ میرے آقا کا فرمان ہے فتح ہی فتح ہے، میں درود پڑھوں گا میری فتح ہو جائے گی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرا وہ امتی مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہر مومن کو آخری سانس تک، مرتے دم تک درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے علی اصغر کے صدقے میں، اور اللہ پاک آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو زمینی آسمانی آفتوں سے پناہ اور نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مومن مسلمانوں کی سب پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔